لیکن جب ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، اللہ نے انداز ہی بدل دیا۔ ابھی دنیا نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، زمین نہیں بنی، سورج چاند ستارے کچھ بھی نہیں بنے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد وہاں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری تاجدار جناب محمد رسول اللہ کا تذکرہ کیا۔ فرمایا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، رسالت النبوت کا تاج بھی تمہارے سروں پر رکھوں گا، تمہیں علم و حکمت سے بھی نوازوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر ہمارا آخری تاجدار آئے گا، اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تمہاری نبوتوں کو منسوخ کر دے گا، وہ خود ناسخ کہلائے گا۔ اس کی لائی ہوئی کتاب تمہاری کتابوں کو منسوخ کر دے گی، وہ قرآن ناسخ کہلائے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی، تم ضرور بے ضرور اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ گویا اللہ نے عالم ارواح میں یہ بات طے کر دی کہ اگر سارے انبیاء بھی موجود ہوں، آمنہ کا لال بھی وہاں تشریف لے آئیں، تو فرمایا کسی کی امامت نہیں چلے گی، کسی کا سکہ نہیں چلے گا، کسی کی شریعت نہیں چلے گی، سب کو پابند کر دیا کہ محمد عربی کی پیروی کریں۔ ارے آپ کی شریعت کی پیروی تو دوسری بات، اللہ کے حبیب نے یہ تک فرمایا لو کان موسیٰ حجا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر کے آ جائیں اور فرمایا وہ جنت میں جانے کی خواہش کریں، حالانکہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، ما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی جنت میں جانے کے لیے میری پیروی میری سنت کے سوا کوئی در نہیں ملے گا۔ اللہ کا سچا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی جنت میں جانے کے لیے میری سنت کے دروازے سے گزرنے کے پابند ہیں۔ والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں آ جائیں اور وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہونے کی وجہ سے تمہیں وہ دعوت دیں کہ میری پیروی کرو، تم اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جاؤ، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، فرمایا میرا چھوڑنا موسیٰ کی پیروی کرنا تمہیں گمراہ کر دے گی، کبھی بھی تم راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ میرے بھائیوں، محمد عربی کے آنے کے بعد جب اللہ کے سچے پیغمبر کی پیروی گمراہی کا باعث بن سکتی ہے، کسی امتی کسی امام کی پیروی ہدایت کا سامان کیسے بنے گی؟ سوچئے گا اس بات کو، تنہائی میں، خلوت میں، گھر میں، جلوت میں، کہیں بھی بیٹھ کر اس بات کو سوچئے گا۔ قیامت والے دن آپ کو بالکل یہ موقع نہیں ملے گا، اے اللہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ آپ کو آج سعید آباد میں بھی بتایا جا رہا ہے، دنیا کے ہر مقام پر الحمدللہ آج اہل حدیث موجود ہیں، اور یہ دعوت لے کر ساری دنیا کو ایک ہی دعوت دیتے ہیں، لوگوں
عبادت اللہ کی کرو اور طریقہ اس کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کا اختیار کرو۔ ساری دنیا کو ایک ہی دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں ایک ہی ہستی پیدا کی۔ سنن دارمی کی روایت، اللہ کے حبیب نے فرمایا میں لیٹا ہوا تھا، آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک میرے پاس آ گیا، ایک آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو گیا، لٹک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، ترازو کا مٹھا اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا، اس نے پلڑے دونوں زمین پہ لٹا دیے۔ اوپر والے فرشتے نے نیچے والے سے پوچھا ارے بھائی کیا جس ہستی کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے کیا وہ یہی ہستی ہے؟ نیچے والے فرشتے نے کہا ہاں وہ یہی ہستی ہے۔ اوپر والے نے کہا اس کو ایک پلڑے میں رکھو۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا، اور فرمایا دوسرے پلڑے میں کسی اور کو رکھا گیا۔ اوپر والے فرشتے نے وزن کرتے ہوئے ترازو کو اوپر اٹھایا۔ آپ نے فرمایا میرا پلڑا تو زمین سے ہلا بھی نہیں اور دوسرا فوراً اٹھ گیا، بے وزن ہو گیا۔ اوپر والے فرشتے نے کہا زنہو بعشرن، اسے 10 کے مقابلے میں تولو۔ آپ نے فرمایا مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زنہو بمئتن، اسے 100 کے مقابلے میں تولو۔ فرمایا مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زنہو بألفن، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو۔ مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا۔ فرمایا ان کا پلڑا 1000 والا پلڑا فوراً اوپر اٹھا اور لوگ ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ یہ بات بتاتے ہوئے آپ مسکرا دیے۔ اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا پہلے تو اوپر والا کہتا تھا، اب نیچے والا کہتا ہے اے بھائی کس ہستی کا وزن کن لوگوں کے ساتھ تو کراتا ہے؟ کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں۔ واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجع، اللہ کی قسم اگر دوسرے پلڑے میں ساری کی ساری کائنات بھی رکھ دے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا، دوسرا اس نام کا تو ہو سکتا ہے، اس مقام اور مرتبے کا دوسرا اللہ کی قسم کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا ہم پر الزام لگاتی ہے یہ نبی کی قدر اپنے بڑے بھائی جیسی کرتے ہیں، اپنے باپ جتنا کرتے ہیں۔ ارے دنیا میں جتنی نبی کی عزت اہل حدیثوں کے دلوں میں ہے، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی مسلک ایسا نہیں جو نبی کریم سے وہی محبت کرتا ہو جو اہل حدیث کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں محبت کا حق صحابہ کرام نے ادا کیا، اسی حق کو ادا کرو، اسی طرح صحابہ کی طرح محبت کرو۔